کہتے ہیں خیر صاحب یہ کیوں کہا جا رہا ہے، بلکہ حکومت کے حلقوں سے بھی یہ کہا گیا، پرائم منسٹر نے بھی، کہ نیکسٹ 3 months آر ویری امپورٹنٹ. تو اگلے 3 ماہ میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ اہم ہے؟ پتہ ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے یہی چیز چل رہی ہے کہ 3 ماہ امپورٹنٹ ہے، 4 ماہ امپورٹنٹ ہے، اکتوبر امپورٹنٹ ہے، نومبر امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں کبھی اوپن میں کبھی ڈسکس نہیں ہوتی تھیں، ان کی ایک سینکٹیٹی تھی. ایک دفاع کی ایک مقدس فریضہ انجام دے رہا ہے، اور دوسرا جو ہے انصاف کا، ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کر رہا ہے انصاف دے کے. اس کے ایک عام آدمی کے بھی، ایک بڑے آدمی کے بھی، ایک چھوٹے آدمی کا، ہر قسم کے. تو ان کا تقدس جو ہے وہ ہمارا ایک نیشنل ڈسکورس جو ہے، یعنی عام گپ شپ کا موضوع بن گئے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا یہ شاخسانہ ہے کہ آ رہا ہے کہ 2 مہینے میں یہ ہو جانا ہے، 1 مہینے میں یہ ہو جانا ہے، جنوری کچھ کر لو نہیں تو جڑا وقت ہاتھوں نکل جائے گا. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ڈیکیڈنس ہے ہماری نیشنل ڈسکورس کی اور ہماری سیاست کی ڈیکیڈنس ہے. اگر آئین اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں، جو لکھی پڑھی چیز ہے، تو یہ اس ڈسکورس کی ضرورت نہیں پڑتی. آج سے 10 سال 15 سال پہلے، خصوصاً جنرل مشرف کے دور سے پہلے، یہ چیزیں پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں تھی. لیکن ان کی ظاہر اہمیت بہت ہوتی ہے. وہ تو اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ اہمیت جو ہے وہ اپنے ان کے جو سفیئرز ہیں، جو ڈیفائنڈ ان کے ایک چیزیں ہیں، ان میں اہمیت ہے. ملک اور قوم کے لیے بھی اہمیت ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر پبلک کومنٹ ہونا جو ہے، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو بوتھ جو ہے، اس کا ڈبیٹ کا حصہ جو ہے، یہ پہلے 60 سال کے اندر اس ملک میں جو ہے، یا 50 سال میں یہ نہیں تھا. یہ ڈسکورس کا حصہ جو ہے نا، یہ اس صدی کی پہلی دہائی سے یہ شروع ہوا، اور اب جو ہے یہ گپ شپ کا جو بھی حصہ بن گیا. اچھا خیر صاحب، آپ کا ایک، بلکہ ہمارے پروگرام میں آپ نے کہا کہ نو کانفیڈنس موشن کے لیے دسمبر یا جنوری کے جو دن ہے یہ اہم ہے، یا آنی چاہیے، اس پہ یہ آ سکتی ہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے امکانات ختم ہو گئے؟ اب نئے فارمولے ابھی بھی دیکھیں، جو ڈسسیٹسفائیڈ لوگ ہیں، ڈسکنٹنٹ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو ناراض لوگ ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جو ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں ری الیکٹ نہیں کروا سکے گی، وہ لوگوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، جا رہی ہے، اور وہ موجود ہیں، یعنی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، یہاں بھی اور پنجاب میں بھی. اور ہو سکتا ہے جو جے یو آئی کو جو فتح حاصل ہوئی ہے، اس کا بہت سارا اثر جو ہے کے پی کی اسمبلی کے اوپر بھی ہوگا. رہا بلوچستان کی اسمبلی کا، تو بلوچستان کی اسمبلی جو ہے وہ تو ابھی ایک تبدیلی آئی ہے، ادھر آئی ہے، وہ کس طرح آئی ہے وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں، یہ اس طرح کا فارمولا وفاق میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. جو بلوچستان والا فارمولا ہے وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ تبدیلی جو ہے نا، وہ جسٹ فار دا سیک آف تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ جو ہے ہمیں بالکل اپنی جو رخ ہے وہ موڑنا چاہیے. اپنی قومی زندگی کا جو دھارا ہے اس کا رخ موڑنا چاہیے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت ہے، جو آئین اور اس کے لیے ایک قومی سوچ جو میں نے اور آپ کو پہلے کہا ہے، میں آپ کو پہلے کہا ہے. لیکن سر اس کے لیے آپ پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لے سکے. جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، آج پی ایم ایل این، جے یو آئی ایف وہی کہہ رہے ہیں اور وہی مان رہے ہیں. ہونا چاہیے. دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اپوزیشن سے بھی ڈسسیٹسفیکشن ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ ہم لوگ جو ہے، جو اپوزیشن کی پارٹیز جو ہے نا، وہ براڈر جو ہے ایک سین کے اوپر جو ہے، قومی جو ایک سین ہے، اس کے اوپر اتنی زیادہ یکجہتی نہیں جتنی ہماری اسمبلی کے اندر آپس میں یکجہتی ہے. ہم وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے فوری طور کے اوپر کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کر لیتے ہیں، جس میں مینگل صاحب کی بھی پارٹی ہمارے ساتھ ہے، جماعت اسلامی بھی ساتھ ہے، اے این پی بھی ساتھ ہے. تو لیکن باہر وہ یکجہتی نظر نہیں آتی. پی ڈی ایم کی وہ آنی چاہیے. اگر آپ کوئی کامن ایجنڈا اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ طے کر لیں اور اس کو وضع کر لیں،
تو میرا خیال ہے جو آپ بات مہینوں کی کر رہے ہیں یا کیا ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ کرسٹلائز ہو جائے گا 2-4 مہینوں کے اندر کہ اس ملک میں کیا ہونا تو چاہیے. اس کے لیے تو پھر پی ایم ایل این ہی آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کو الگ کیا گیا تھا پی ڈی ایم سے، یا وہ الگ ہوئے تھے، اس میں پی ایم ایل این کا کردار. پارلیمنٹ کی سطح کے اوپر میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک بڑا کمفرٹیبل ریلیشن شپ ہے. میاں شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ ہر فیصلے کے اوپر جو ہے اعتماد میں لے رہے ہیں. obviously بڑے میاں صاحب سے کی بلیسنگز اس میں شامل ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی لے دیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہے نا ایک متبادل جو ہے حل ہمیں دینا چاہیے اور جلدی دینا چاہیے اور اس میں کامیابی بھی ہو. تو اس میں اب جیسے منی بجٹ تھا، میاں شہباز صاحب بھی نہیں آئے، بلاول صاحب بھی نہیں آئے، آپ نے ایک اچھی بھرپور تقریر کی، لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن لیڈر جب میاں شہباز صاحب کی بیٹی کی شادی تھی جس کی وجہ سے نہیں آئے. اچھا، دیٹ از دا ریزن. مجھے بتانا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ چیز بار بار جو ہے نا ہاں ذاتی مصروفیات کا آیا تھا اور بہت ڈسکس ہوا ہے کہ اچھا ان کی بچی کی شادی تھی. اچھا بہت انہوں نے لو پروفائل ہو کے شادی لو کی. پروفائل کر کے شادی کی. اچھا لیکن وہ لازمی طور پہ والد کی حیثیت سے تو ان کی مصروفیت تو تھی نا، کمٹمنٹ تو تھی، بیٹی کو رخصت کرنا تھا. تو 4-5 دن انہی دنوں میں جو ہے جن دنوں میں ان کی یہاں پہ ضرورت تھی انہی دنوں میں شادی.